سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے، جو آیات وہ مدنی ہے، اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بے حد مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ جانتا ہے ان حروف کے مراد کو۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو چند باتیں اس کے بارے میں سن لے اور آئندہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ حروف مقطعات ہے، مقطعات کی معنی ہے کٹے ہوئے حروف، یعنی یہ لفظ نہیں ہے، یہ الگ الگ حروف ہے، اور ظاہر بات ہے الگ الگ حروف کی معنی نہیں ہوا کرتی، معنی الفاظ کی ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ حروف ہے تو حروف کی معنی نہیں ہے۔ اب اس کی مراد کیا ہے؟ جب معنی نہیں ہے تو اس کی ضرور مراد ہوگی، مراد اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں ذکر کیوں کیا گیا ہے قرآن کریم میں اس طرح کے حروف کو جن کی معنی ہم نہیں جانتے؟ یہ اصل میں مشرکین مکہ کے لیے ایک چیلنج تھا کہ وہ اس طرح کے حروف، ان کے شعراء، ان کے جو ادیب لوگ تھے، فصیح اور بلیغ لوگ تھے، اس طرح حروف جمع کر کے ان کی نزدیک ان کا کوئی مطلب ان الفاظ کا، ان حروف کا ہوتا تھا، اور وہ مطلب معلوم کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے بطور چیلنج ان حروف کو سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو ان حروف کا مطلب بتاؤ۔ اور اسی وجہ سے مشرکین نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا، یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ یہ حروف کیوں ہے جن کی معنی ہمیں معلوم نہیں، معنی ہے نہیں اور مراد ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، یعنی وہ لوگ جو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو ہم آج سب لوگ بیٹھے ہیں قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ سب متقین میں شمار ہے۔ الذین، یہ متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی مال جان سب کچھ، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، بما اس کتاب پر، انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، وما، اور ان کتابوں پر، انزل، جو نازل کی گئی ہے، من قبلک، تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین کرتے ہیں، اولئک، یہ صفات جن کے اندر پائے جائے ان کو باقاعدہ ایک سند دی گئی ہے، اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ ان الذین کفروا، یہاں تک مومنین کا ذکر تھا اور ان کے صفات کا بیان تھا، اور ان کو ایک سند دی گئی کہ وہ کامیاب ہے۔ آگے دو آیتوں میں کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، یعنی تیرا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔